حکومت پاکستان کی جانب سے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے میں تیزی لانے کے دعووں کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انکشاف کیا ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں کمی جبکہ امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ چینی سرمایہ کاری میں کمی کی بنیادی وجہ پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے ہیں، جن کے بعد سے تقریباً تمام بڑے پروجیکٹس پر کام رکا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کا سب سے بڑا منصوبہ سی پیک ہے، جس میں بڑی سڑکوں، بجلی گھروں، ریلوے لائن اور صنعتی زونز کی تعمیر کے منصوبے شامل ہیں۔ ماضی میں مسلم لیگ نون کے دور میں سی پیک کے منصوبے پر کام شروع ہوا تھا۔ اس کے تحت بہت سارے منصوبوں کا افتتاح کیا گیا اور کچھ مکمل بھی ہوئے، تاہم تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے سی پیک سست روی کا شکار ہے۔ تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کی جانب سے جہاں سی پیک منصوبے پر وفاقی حکومت کی جانب سے کام کو سست کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، مگر دوسری جانب سی پیک کے حوالے سے غیر جانبدار مبصرین اور معاشی تجزیہ کاروں کی رائے بھی اپوزیشن کے الزامات سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ چینی سرمایہ کاری میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سی پیک کے پہلے مرحلے میں جاری انفراسٹرکچر اور توانائی کے بہت سارے منصوبوں پر کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ جو منصوبے زیر تکمیل ہیں ان کی مد میں سرمایہ کاری پہلے ہی موصول ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ دور حکومت میں سی پیک کے تحت کسی بڑے منصوبے کا آغاز نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور نے اس تاثر کو یکسر مسترد کیا ہے کہ سی پیک منصوبے پر کام سست روی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان قیاس آرائیوں میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق موجودہ مالی سال کی پہلی سہ-ماہی یعنی جولائی تا ستمبر کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اس دورانیے میں پاکستان میں چین کی جانب سے آنے والے سرمایہ کی مالیت صرف $10 کروڑ رہی، جو گزشتہ سال کے اس دورانیے میں $20 کروڑ سے زائد تھی۔ اسی طرح موجودہ سال کی پہلی سہ-ماہی میں امریکہ کی جانب سے پاکستان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کی مالیت $10 کروڑ سے زائد رہی، جبکہ گزشتہ سال کی اسی سہ-ماہی میں امریکی سرمایہ کاروں کی جانب سے پاکستان میں صرف $2 کروڑ لگائے گئے تھے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں چین سے آنے والی لگ بھگ تمام تر سرمایہ کاری سی پیک کے منصوبوں کے تحت ہوتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 2 سال میں چین سے پاکستان میں آخری بار سب سے زیادہ سرمایہ کاری دسمبر سن 2019 میں کی گئی تھی اور اس کا حجم $30 کروڑ تھا۔ اس کے بعد اس سرمایہ کاری میں بتدریج کمی واقع ہونا شروع ہوئی اور مختلف مہینوں میں تھوڑے بہت اضافے اور کمی کے بعد یہ مجموعی طور پر $20 کروڑ سے کم ہی رہی۔ اگرچہ کرونا وائرس کے اثرات نے بھی چینی سرمایہ کاری کو متاثر کیا، تاہم ان اثرات کے زائل ہونے کے بعد بھی یہ سرمایہ کاری دوبارہ اپنی بلند ترین سطح پر نہیں پہنچ سکی۔ اپریل سن 2020 میں فقط $80 لاکھ تک محدود ہو گئی تھی، جس کی بنیادی وجہ کرونا وائرس تھی، تاہم ستمبر سن 2020 میں اس کے حجم میں کچھ بہتری ہوئی اور یہ $13 کروڑ تک جا پہنچی۔ موجودہ سال کے پہلے مہینے میں اس کا حجم $5 کروڑ رہا، جو رواں مالی سال کے پہلے مہینے یعنی جولائی میں مزید کم ہوا اور گزشتہ ماہ یعنی ستمبر کے مہینے میں سرمایہ کاری کا مجموعی حجم فقط $2.5 کروڑ رہا۔ ڈاوسن سیکیورٹیز میں معاشی امور کے تجزیہ کار یوسف سعید نے بتایا کہ چینی سرمایہ کاری زیادہ تر سی پیک کے تحت توانائی کے منصوبوں میں آ رہی تھی، جن میں سے بہت سارے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شعبہ جاتی سرمایہ کاری کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اکرام الحق کی رائے ہے کہ اس سرمایہ کاری میں کمی کے پس پردہ سیکیورٹی کے خطرات بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی انجینئرز پر ہونے والے حملوں نے بھی اس سلسلے میں کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال کا کہنا ہے کہ زیادہ تر چینی سرمایہ کاری سڑکوں اور توانائی کے منصوبوں میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلا مرحلہ انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کا تھا، جن میں اکثر نواز لیگ کے دور میں ہی مکمل ہو گئے تھے۔ دوسرا مرحلہ صنعتی زونز کا ہے، جن میں تاحال کام شروع نہیں ہو سکا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چینی سرمایہ کاری میں کمی کی وجہ یہی ہے کہ ان صنعتی زونز پر کوئی کام نہیں ہوا اور تحریک انصاف کے دور میں ان منصوبوں پر کام سست روی کا شکار ہوا یا جان بوجھ کر ان پر کام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے منصوبوں کے مطابق 9 صنعتی زونز پر سن 2020 میں کام شروع ہونا تھا، تاہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ان میں سے ایک کا بھی سنگ بنیاد تک نہیں رکھا جا سکا۔ جب ان منصوبوں پر کام کا آغاز ہی نہیں ہوگا تو لازمی طور پر چینی سرمایہ کاری کم ہوگی۔ احسن اقبال نے بتایا کہ اسی طرح ریلوے کے شعبے میں ML1 کے منصوبے پر سن 2017 میں دستخط ہوئے تھے، لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے دور میں سی پیک منصوبوں پر 75,000 چینی کام کر رہے تھے، لیکن گوادر، کوئٹہ، کراچی اور داسو میں چینی شہریوں پر ہونے والے دہشت گردی کے واقعات بھی سرمایہ کاری میں کمی کا سبب بنے ہیں۔ تاہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق ایک جانب جہاں چینی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے، وہیں پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے سرمایہ کاری میں ہونے والے اضافے پر تجزیہ کار یوسف سعید کہتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے آئل، گیس یا کمیونیکیشن کے شعبے میں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ ان کے مطابق یہ سرمایہ کاری شاید ایک ٹائم کے لیے ہوئی ہوگی، جو امریکی کمپنیوں کی جانب سے کچھ شعبوں میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ امریکی سرمایہ کاری کے رجحان کے دیرپا ہونے کے بارے میں یوسف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی مستند رائے
اس وقت نہیں دی جا سکتی۔ سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت پر امریکہ کی جانب سے دباؤ تھا کہ اگر وہ سی پیک کے منصوبوں پر کام کی رفتار سست کریں تو اس کے بدلے میں پاکستانی حکومت امریکہ سے کچھ حاصل کر پائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے جہاں ایک جانب چینی سرمایہ کاری کم ہوئی ہے تو دوسری جانب اب امریکہ بھی پاکستان پر اعتبار نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر اکرام الحق نے امریکہ کی جانب سے سرمایہ کاری کے سوال پر کہا کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان اب سرمایہ کاری کے لیے کوئی مثالی ملک نہیں ہے۔ انہوں نے معاشی اشاریوں میں گراوٹ کے ساتھ خطے کی صورتحال اور پاکستان کے اندرونی مسائل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسے میں امریکی سرمایہ کاری کیا آئے گی بلکہ چینی سرمایہ کاری بھی کم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سی پیک خالد منصور سے جب یہ پوچھا گیا کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد امریکہ کے اشارے پر سی پیک کے منصوبوں پر کام کی رفتار کو سست کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس دعوے میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں۔ سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے دعوے پر خالد منصور کا کہنا تھا کہ وہ سیاسی آدمی تو نہیں ہیں مگر یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ اور چین دونوں سے بہتر سفارتی تعلقات ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔